نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 پڑھیں گے۔ تو جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے 3 واقعات بیان فرمائے ہیں، تو یہ جو واقعہ ہے یہ تیسرا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم کا اور نمرود کا تھا، جو ان کا مکالمہ تھا اس کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا تھا، اور تیسرا واقعہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ 4 پرندے لیں، تو ان کو آپ اپنی آواز پر ہلا لیں، جس طرح ایک مالک اپنے پرندوں کو آواز دیتا ہے تو وہ اس کی طرف آتے ہیں۔ پھر آپ ان 4 پرندوں کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو، ان کے اجزاء کو، ان کے پنجوں کو، پروں کو، ساری چیزوں کو ملا دیں، مکس کر دیں، اور پھر اس کو جو ہے وہ 4 چوٹیوں پر پہاڑوں کی مختلف جگہوں پر آپ رکھ دیں۔ تو جس طرح آپ نے پرندوں کو ہلایا تھا تو اس طرح آپ پھر ان کو آواز دیں، تو وہ پرندے آپ کے پاس جمع ہو کر، جس کے پر ہوں گے، جس کے پنجے ہوں گے، جس کی چونچ ہوگی، وہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو کر ایک مکمل پرندہ بن جائے گا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھیں۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، ابراہیم نے، قَالَ کا مطلب کہا، ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب، ارینی، تو مجھے دکھا، کیفا، کیسے، تحیی الموتا، تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ قال، کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا، کیوں نہیں، ولیکن، اور لیکن، لیطمئن قلبی، تاکہ مطمئن ہو جائے، اطمینان ہو جائے میرا دل۔ تو یہ واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح اس واقعہ میں غور و فکر کیا تھا، اسی طرح اس واقعہ میں بھی غور و فکر کرو، اور اس کیفیت کو سمجھو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے میرے رب، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو یہاں پر جو لفظ کیفا ہے، یہ عمومی طور پر کیفیت سے متعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ ایک نوجوان شخص ہے اور کچھ وزن پڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ اٹھا لو گے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اٹھا لوں گا، تو آپ اس کی جوانی پر، آپ کو اس کی قوت پر شک نہیں ہوتا، آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا بھی اٹھا کے دکھاؤ کیسے اٹھاتے ہو، تو وہ اس کو اٹھاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اس پر کوئی انکار ہے، یا اس کی طاقت میں یا اس کی جوانی میں کوئی شک ہے، یا کوئی وزن اتنا بڑا ہے کہ وہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن وہ صرف اس بات پر کہ تم اس کو کیسے اٹھاتے ہو، میں اس کی کیفیت سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کو کیسے اٹھاتے ہو۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی مختلف کیفیتیں ہو سکتی ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنے کی۔ اب جو مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت یہاں پر مطلوب ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ مختلف کیفیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ساری جہتیں ہیں، جس طرح انسان کی تخلیق کی مختلف کیفیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کیا ہے، بغیر باپ کے بھی پیدا کیا ہے، بغیر ماں کے بھی پیدا کیا ہے، اور دونوں کے ملاپ سے بھی پیدا کیا۔ تو جس طرح یہ مختلف کیفیتیں ہیں پیدا کرنے کی، اسی طرح مختلف کیفیتیں ہو سکتی ہیں انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کی۔ تو یہ سوال تھا کیفیت سے متعلق، اور بسا اوقات کیفیت، یہ جو لفظ کیفا ہے، یہ انکار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،
سوال کے لیے، تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر جو کیفا کا لفظ تھا یہ محض اس کیفیت کے لیے تھا، اس کیفیت کے اطمینان کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے زندہ کریں گے۔ تو یہاں پر سوال وہ انکار کے لیے بھی نہیں تھا اور نفی کے لیے بھی نہیں تھا، تعجب کے لیے بھی نہیں تھا، بلکہ اس میں کیفیت کا سوال تھا کہ کس طرح زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال اولم تؤمن، کیا ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں؟ تو یہ جو سوال ہے یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ایک خلیل ہو اور اس سے اس کے متعلق اس طرح کا بات کی جائے تو اس کی طرف سے اس طرح کا سوال آئے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال فرما کر اور ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے اس بات کا کلا کما کر دیا کہ نعوذ باللہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شاید ایمان نہ ہو، یعنی کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ شاید ان کے دل میں ایمان نہیں تو اس لیے پوچھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال ہی وہ فرمایا کہ جس سے اس اشکال کو ہی دفع کیا جائے، یہ اشکال ہی ختم ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال وہ ایمان سے متعلق نہیں تھا کہ کہیں ان کا آخرت پر ایمان نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ اب جس طرح مشرکین مکہ بھی تو یہی سوال کرتے تھے کہ ہم جب بوسیدہ ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا۔ اب ایک سوال یہ مشرکین کا ہے، تو یہ مشرکین کا سوال انکار کی بنیاد پر ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا سوال وہ انکار نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی بنیاد پر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، یعنی میرا ایمان اس پر ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو علم الیقین تھا اور یہاں سے عین الیقین حاصل کرنا چاہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الخبر کالمعاینہ، جو خبر ہے وہ آنکھوں دیکھی چیز سے متعلق ویسی نہیں ہو سکتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتے تھے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جو اس طرح کے خرق عادت، یعنی جو عمومی مزاج سے، عمومی واقعات سے ہٹ کر واقعات ہوتے ہیں تو ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک خیالی تصور تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک وہ خیال پیدا کیا گیا اور خیال کے اندر ہی یہ سارا واقعہ ہوا۔ تو اصل میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو زندہ کرنا، پھر اس طرح کسی کو کاٹ دینا اور جز جز کر دینا اور دوبارہ زندہ کرنا، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو وہ انہوں نے اس کو عقل کی بنیاد پر پرکھا اور انہوں نے کہا جی وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ جو قلب ہے یہ ان کے ایک دوست کا نام تھا۔ یہ یہاں تک بھی بات کہی کہ یہ ان کے دوست کا نام تھا کہ وہ اس کے اطمینان کے لیے کرنا چاہتے تھے۔ تو مختلف طرح سے لوگ اس کو ہیلے بہانے اور مختلف طرح سے انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک سادہ سی بات ہے کہ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اور اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے کرنا چاہیں ویسے کرنے پر قادر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترکیب بیان فرمائی، قَالَ، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، کہا، فَخُذْ، تو پکڑیں، یعنی اگر یہی بات ہے تو پکڑیں، أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 پرندوں کے پکڑنے کا کیوں حکم ارشاد فرمایا؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان کی تخلیق چونکہ عناصر 4 سے ہوتی ہے، 4 عناصر سے ہی ہوتی ہے، اور 4 پرندے پکڑنے کا بھی حکم اسی لیے ہے کہ جس طرح پرندوں کے مزاج مختلف ہیں اسی طرح انسانوں کے مزاج بھی مختلف ہیں، عناصر 4 کے مزاج مختلف ہیں، تو تاکہ انسان کے مزاج کے ساتھ وہ مطابقت رکھ دے۔ اب وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ تو اس میں بعض علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ مور، کبوتر، مرغ اور کوا، یہ 4 پرندے تھے کہ جو مختلف مزاج کے ہیں، مختلف ان کے احوال ہیں، تو ان کو پکڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، تو تو ہلا ان کو اپنی طرف، یعنی جس طرح پرندے کو آواز دی جاتی ہے تو وہ مالک کی طرف آتا ہے، تو اس طرح تم ان کو اپنے لیے ہلا لو کہ تم آواز دو تو وہ اٹھ کر آئیں۔ ثم اجعل، ثم پھر، اجعل، تو رکھ، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن جزءا، ان کے اجزاء۔ اب درمیان میں جو بات ہے وہ بالکل واضح ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر نہیں فرمایا
کہ ان کو ذبح کرو اور ان کے جو ٹکڑے ٹکڑے کرو، ان کو مکس کرو، اور پھر وہ جو اجزاء ہیں ان کو مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری جو انتہائی بات ہے وہ ذکر کر دی کہ پھر تو رکھ ہر پہاڑ پر ان کے اجزاء کو، یعنی جو ان کے اجزاء کیے ہیں ان کو وہاں پر رکھ دو۔ ثم ادعوہن، پھر تو آواز دے ان کو، یأتینک سعیا، آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔ اب یعنی ان کو آواز دیں گے تو جس طرح پہلے آپ ان کو اپنی آواز پر ہلایا تھا اور آپ آواز دیتے تھے وہ آپ کی طرف آتے تھے، تو اس طرح اب بھی آپ ان کو آواز دیں گے تو وہ آپ کی آواز پر ہلے ہوئے ہیں، تو وہ سارے جہاں جہاں پر ان کے جیسے جیسے اجزاء ہیں، لامحالہ مختلف پہاڑوں پر ان کے اجزاء ہوں گے، تو وہ ہر پہاڑ سے ان کے اجزاء مل کر وہ ایک کامل پرندہ ہو کر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ، اور تو جان لے، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، زبردست ہیں، حکیم، حکمت والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پرندے پکڑنے کا کیوں حکم دیا، جانور چوپائے پکڑنے کا کیوں حکم نہیں دیا، تو بات ہو سکتی ہے۔ پھر 4 کا حکم کیوں دیا، 8 کا کیوں نہیں دے دیا، مختلف کا کیوں نہیں دیا، یعنی اس طرح سے بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں۔ تو انسان کو ان تمام باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخری حصے میں بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ انسان سے اوجل ہیں، انسان کی عقل میں وہ آنے والی نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس کا مشاہدہ کروایا کہ اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد کس طرح سے دوبارہ زندہ کروا سکتے ہیں، تو اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو مردے ہوں گے، جو انسان ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو جس کیفیت میں بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔